السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ بات کی جائے گی، جو ہے امت محمدیہ کا منفرد اعزاز۔ یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک مرتبہ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے درود کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ امت محمدیہ کا منفرد اعزاز یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک الگ اعزاز ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے اور قیامت کے دن سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبقت لے جانے والے سب سے پہلے علاوہ ازیں اہل کتاب کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ کو مطلب ہم سے قبل اور ہمیں بعد میں دی گئی، پھر یہ دن ان پر فرض کیا گیا یعنی جمعہ کا دن۔ پس انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی، اور لوگ یعنی یہود و نصارہ ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے کل یعنی ہفتہ سنیچر، اور نصارہ نے پرسوں یعنی اتوار کو اختیار کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، علاوہ ازیں پھر آخر تک یہی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ دونوں سے روایت ہے کہ آپ نے حدیث کے آخر میں فرمایا، ہم اہل دنیا میں سب سے پیچھے ہیں اور سب سے پہلے ہوں گے، سب سے پیچھے اور سب سے پہلے ہوں گے قیامت کے دن، جن کے لیے حساب و کتاب کے بعد جنت کا فیصلہ کیا جائے گا تمام مخلوقات سے قبل۔ مطلب دنیا میں سب سے پیچھے ہیں اور آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ ظاہراً اگرچہ یہود و نصارہ کو کتابیں پہلے ملی ہیں ناظرین اور ہمیں بعد میں ملی ہیں، لیکن جب شرف و فضیلت کے اصول کے ساتھ دیکھا جائے تو بعد میں کتاب کا ملنا بھی امت محمدیہ کے شرف اور اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بعد میں آنے والی کتاب ناسخ ہوتی ہے اور پہلی منسوخ ہوتی ہے، اور ناسخ منسوخ سے شرف و مرتبہ میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ ناسخ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، منسوخ جس کام کو رد کر دیا جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الاخرون، یہ بھی امت محمدیہ کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہمارے مسلمان جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً اہل کتاب کو حکم دیا تھا کہ تم جمعہ کے دن کی تعظیم کرو، اور ان پر جمعہ کے دن کی عبادت کو فرض قرار دیا تھا کہ اس دن تم سب نے جمع ہو کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اعراض کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں اپنی عبادت کے مطابق تحریف کی، عادت کے مطابق تحریف کی، جس طرح کی تورات و انجیل کے باقی احکامات میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا حکم نہیں دیا بلکہ مطلقاً ہفتہ میں ایک دن عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اب تم اپنے اجتہاد سے اس کو متعین کر لو۔ تو یہود نے ہفتہ کا دن مقرر کیا، اس دن وہ اپنے عبادت خانے میں جمع ہو کر مذہبی رسومات کی پوجا کرتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن تمام مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہو کر آرام کیا تھا، لہٰذا تم بھی تمام کاموں سے چھٹی کر کے فراغت کے ساتھ عبادت خداوندی کرو۔ اور یہودی کے بعد نصارہ یعنی عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کر لیا، اس دن وہ تمام کاموں کی چھٹی کر کے گرجوں میں جا کر مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی پیدائش کو شروع کیا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن تمام کاموں سے فارغ ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اتنا خاص کرم فرمایا کہ ان کو اس دن کی معرفت نصیب فرمائی، اور خود واضح طور پر اس دن کو اہل ایمان کی اجتماعی عبادت کے لیے متعین فرمایا، مطلب سب مل کر عبادت کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والوں جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم چونکہ اصل دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم متبوع ہیں، اور اس کے بعد 2 دن یعنی ہفتہ اور اتوار کو عبادت کرنے والے ہمارے تابع ہیں۔ وہ اس طرح تابع مطلب پیچھے، اور متبوع مطلب جس کی اتباع کی جائے، لیڈر۔ تو یہ امت محمدیہ لیڈر ہوئی، باقی سب پیچھے ہوئے امپلائز۔ وہ اس طرح کی جمعہ کا دن ابتداء انسانیت ہے،
انسانیت کی ابتدا ہوئی، اس لیے آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کی ہوئی، اس لیے انسانی زندگی سب سے پہلا دن ہے، لہذا اس میں عبادت کرنے والے متبوع ہیں، باقی تابع ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے ہفتے کا پہلا دن جمعہ ہے، لیکن افسوس کہ یہود و نصارہ کی تابع داری میں مسلمان بھی اس دن کے اول ہونے کو بھول چکے ہیں اور اتوار یا ہفتہ کو ہی ہفتے کا پہلا دن سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہم کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ امت محمدیہ میں اللہ کے رسول اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اور یہ نالج جان کر اچھا لگا ہوگا۔ تو تب تک آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔